پروگرام نمبر 88۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ ہم خدائے پاک کے بابرکت نام میں آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ آج ہم خدا کے کلام کے تاریخی مطالعے کے سبق نمبر 88 پر پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہزارہا سال سے خدا کا روح نبیوں کو تحریک بخشتا آیا۔ اس طرح خدا کے کلام کا پہلا حصہ یعنی پرانا عہد نامہ کئی سو سال پہلے 30 سے زیادہ نبیوں کے ہاتھوں لکھا گیا۔ پرانا عہد نامہ توریت شریف، زبور شریف اور نبیوں کے نوشتوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کی ان تمام کتابوں کو پرانا عہد نامہ کہا گیا ہے۔ اس پہلے حصے میں سب نبیوں کا ایک ہی پیغام تھا کہ خدا پاک اور راست ہے، اس لیے وہ ہر خطا کار کا انصاف کرے گا، ہر خطا کی سزا دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خدائے غفور و رحیم بھی ہے، اور وہ کسی بشر کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی توبہ کرے اور زندگی پائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت وعدہ کیا کہ وہ ایک نجات دہندہ یعنی مسیح پاک کو بھیجے گا، جس کی زندگی بے عیب، لا خطا اور بے داغ ہوگی۔ وہ کنواری سے جنم لے کر راست بازی کی زندگی گزارے گا، اور پھر بنی آدم کی خطاؤں کے بدلے میں مصلوب ہو کر اپنا خون بہائے گا۔ پرانے عہد نامے کے تمام نبیوں نے اس آنے والے مسیح کی منادی کی اور پیشن گوئیاں کی۔ کلام مقدس کے دوسرے حصے میں، جو کہ نیا عہد نامہ ہے، جسے انجیل مقدس بھی کہا جاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ جب خدا کے منصوبے کی تکمیل کا وقت آ پہنچا تو اس نے دنیا کے نجات دہندہ المسیح کو دنیا میں بھیج دیا۔ اس نے سب نبیوں کی معرفت کیے گئے اپنے وعدے عین مطابق پورے کیے۔ یہ مسیح یسوع ناصری تھا جو واحد کامل اور پاک شخص تھا۔ اس جیسا پاک دنیا میں کوئی نہیں ہوا۔ یسوع میں خدا کی پوری قدرت موجود تھی، کیونکہ وہ ایسا کلمہ ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور وہ انسانی روپ میں آیا۔ اس کی بابت خدا نے فرمایا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو بھی ہم جیسے لوگوں نے خدا کے اس برگزیدہ شخص کو کیلوں سے جڑا اور مصلوب کیا، مگر خدا پاک نے اسے تیسرے روز مردوں میں سے زندہ کیا۔ پھر بہت سارے گواہوں کے روبرو انہیں وہ دکھائی دیا۔ خدا نے عالم بالا پر اسے اعلیٰ مقام دیا، لیکن کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ نجات کی صراط مستقیم یعنی خدا کی تیار کی ہوئی نجات کی سیدھی راہ کی خوبصورت کہانی کا شروع اور آخر یعنی سر اور دم ہے، مگر اس بدکار دنیا نے یسوع مسیح کا اختتام نہیں دیکھا اور نہ اس کے دکھوں پر غور کیا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح آنے والا ہے تاکہ وہ آ کر شیطان اور اس کے بد فرشتوں یعنی بدروحوں کو آگ کی جھیل میں ڈالے اور روز عدل کو ہر بشر کی عدالت کرے، اسے سزا یا جزا کا حکم سنائے اور اس پرانی دنیا کو نیا کرے۔ ہمارے آج کے سبق کا نام یسوع مسیح کی آمد ثانی ہے۔ ہمارا آج کا مطالعہ نئے عہد نامے کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ کی کتاب پر مشتمل ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں گہرے بھید اور بڑی قدرت اور قوت موجود ہے، کیونکہ یہ آخرت میں واقع ہونے والے واقعات کا اعلان کرتی ہے، یعنی ان وقوع جات کا جب ہماری یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ مکاشفہ کی کتاب میں 22 ابواب ہیں، اور یہ ساری کتاب ایمانداروں کی خوبصورت اور شاندار فتح کا شادیانہ بجاتی ہے، مگر جو ایماندار نہیں بلکہ بے ایمان ہیں، ان ابواب میں ان کے لیے بڑی دہشت، خوف اور تکلیف ہے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب خود اس بھید سے پردہ اٹھا کر کہتی ہے کہ تم یسوع کے نجات دہندہ ہونے کا انکار کرو گے تو آخر میں وہی تمہاری عدالت کرے گا۔ اگر تم خدا کے برے کو قبول نہیں کرو گے تو پھر خدا کے شیر ببر کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب پہلے آیا
تو وہ خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے بن کر آیا، اور اس برے نے قربان ہو کر ایمانداروں کے گناہوں کا خاتمہ کیا تاکہ ان کو ابدی زندگی اور دائمی سلامتی دلائے۔ اور اب آمد ثانی میں وہ دنیا کا انصاف کرنے کے لیے زوراور شیر ببر بن کر آئے گا۔ اور یہی بات ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا۔ اب آئیں مکاشفہ کی کتاب کی خاص باتیں سنیں۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر چلے جانے کے بعد اس کے پاس اپنا پاک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ یوحنا پر دنیا کے آخر میں ہونے والے واقعات ظاہر کرے۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں اس نے یوں لکھا: یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں، شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ یوحنا کی جانب سے اور اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے، آمین۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک، آمین۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق، فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ 19ویں باب میں یوحنا رسول نے یوں لکھا: ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہیلیلویا! نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خداوند ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویا! اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر سوار ہے جو سچا اور برحق ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ان پر یہ نام لکھا ہے: بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں عطا گھڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا، اور اسے عطا گھڑے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے،
اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی اور نہ اس بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے پر اور ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہی ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی سب آنکھوں کے آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے آر پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے میں پھل لگتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا۔ اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ میں یسوع
تجھ سے کہتا ہوں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا ہوں، اول و آخر ہوں، ابتدا و انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کچھ چاہے آب حیات مفت لے۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس نبوت کی کتاب کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی نبوت کی اس کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جس کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ خدا یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے۔ آمین۔ اب خدا اس بھیدوں بری کتاب کو ختم کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہے کہ یسوع مسیح جسے آدمیوں نے کیل لگا کر مصلوب کیا تھا، ایک روز واپس زمین پر آئے گا تاکہ وہ اپنے ایماندار لوگوں کو اپنے ساتھ رکھے اور بے ایمانوں کو سزا کا حکم سنائے۔ عزیز دوستو، کیا آپ کو اطمینان ہے کہ اگر خداوند آسمان سے آ جائے تو آپ اس کے روبرو کھڑے ہو سکیں گے اور اس کی آمد کا سامنا کر لیں گے؟ کیا آپ کا شمار ان میں ہے جنہوں نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند مانا؟ کیا آپ دل سے یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے آپ کی سب خطائیں خداوند یسوع پر لا دیں، جو بالکل بے عیب اور لا خطا برا بن گیا، تاکہ اس کے وسیلے سے آپ راست باز بن جائیں؟ کیا آپ کا نام کتاب حیات میں درج ہے؟ یسوع مسیح کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کیا وہ آپ کا نجات دہندہ ہے یا وہ آپ کو سزا کا حکم سنانے والا منصف ہے؟ کیا آپ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار ہیں؟ اگر آج تم خداوند کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ دیکھو، اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا۔ عزیز دوستو، اتنی غور سے سننے کا شکریہ۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ اس پروگرام کا سنا ہوا ایک ایک لفظ آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر آئے اور آپ کو خدا کی عظیم اور مفت نجات کی راہ پر لے چلے، جو وہ اپنے ایمانداروں کو دکھاتا ہے۔ اگر آپ خواہش مند ہیں کہ جہاں سے آپ نے سیکھا وہ پوری کتاب یعنی انجیل مقدس آپ کو ملے، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور لکھ کر بھیجیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا کے کلام میں یسوع مسیح کے آخری الفاظ پر غور کرتے رہیے، جس نے یوں فرمایا، بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔